جی السلام علیکم شیخ ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ السلام وبرکاتہ. وبرکاتہ. جی محمد بھائی فرمائیں. کیا جی سوال ہے محمد بھائی آپ کا؟ شیخ میرا سوال ہے کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ غریب جو ہیں وہ جنت میں جائیں گے، جنت میں پہلے جائیں گے، اور پھر بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غربت سے پناہ مانگی ہے. تو کیا اسلام غربت کی حوصلہ افزائی کرتا ہے یا اسلام غربت کے خلاف ہے؟ تو اس سے ذرا واضح کیجیے، دو علیحدہ علیحدہ حدیث ہیں، ایک میں غربت کی حوصلہ. جی جی واضح ہے محمد. ہم. دیکھیے ایسی غربت جو انسان کے لیے فتنے کا سبب بن جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی غربت سے پناہ مانگا ہے، ایسی فقیری سے. کئی احادیث ہیں. آپ نے بالکل درست فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر سے پناہ مانگا ہے. تو اس فقر سے مراد وہ فقر ہے جس کے آنے کے بعد انسان فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں، عربی میں کہتے ہیں کہ کاد الفقر ان یکون کفرا. غریبی اور فقیری ایسی چیز ہے کہ آدمی کفر کرنے کے لیے تیار ہو جائے اگر بہت زیادہ غریبی ہے تو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی غریبی سے پناہ مانگا ہے کہ جو انسان کو فتنے میں لے جائے، اس کی بنیادی ضرورتیں بھی پوری نہ ہو پا رہی ہوں، اس کے سبب وہ صبر نہ کر پائے اور فتنوں میں مبتلا ہو جائے. اور ایسی امیری سے بھی پناہ مانگنا چاہیے جو امیری انسان کے لیے فتنہ ہو. جی آدمی کے پاس امیری آ گئی، اپنی دولت کا استعمال وہ صحیح کاموں میں کرنے کے بجائے غلط کاموں میں کر رہا ہے، یا اپنی امیری کے اندر الجھ کر کے اللہ رب العالمین کو بھول بیٹھا ہے. ایسی امیری سے انسان کو پناہ مانگنا چاہیے. تو خلاصے کلام یہ کہ امیری نہ تو بذات خود غلط چیز ہے، نہ تو غریبی بذات خود غلط چیز ہے. البتہ اگر کوئی آدمی غریب ہے اور اس پر وہ صبر کرتا ہے، احتساب کرتا ہے اور قانے رہتا ہے، تو یہ فضیلت کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے اسے کم نعمتیں دی ہیں پھر بھی وہ صبر کر رہا ہے، اب اسے اس کے صبر کے اوپر بھی اجر ملے گا. تو اس طرح فضیلت کی بات ہوئی. اگر کوئی آدمی امیر ہے، اپنے دولت کا استعمال وہ نیکیاں کمانے کے لیے کر رہا ہے، اللہ کے راستے میں کر رہا ہے، تو اس کی امیری اس کے لیے نعمت ہے. تو لہٰذا نہ تو امیری بذات خود غلط ہے، نہ تو غریبی بذات خود غلط ہے. ایسی امیری جو آپ کو غلط راستوں پر لے جائے وہ غلط ہے، ایسی غریبی جو آپ کو غلط راستوں پر لے جائے وہ غلط ہے. واضح. جی محمد بھائی میں نے میوٹ کیا آپ کو. ہاں جی فرمائیں. بات واضح ہو گئی جی محمد شیخ. بھائی؟ نہیں جی شیخ، میں نے یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کے غریب ہے، یعنی وہ محنت نہیں کرتا، تو پھر تو وہ گنہگار ہے نا. جان بوجھ کے وہ غریب بنا بیٹھا ہے کہ وہ محنت ہی نہیں کرتا، یا اس سوچ میں. اصل دیکھیے، سوال پہ آپ حکم مت لگائیے، آپ سوال کے صیغے سے سوال کیجئے. آپ جی حکم مت لگائیے. یہی سوال. آپ پوچھئے. ہاں جی نہیں ہاں بتائیے. ہاں شیخ یہی سوال ہے. سنیے. ہاں آپ بتائیے، نہیں آپ پوچھئے. اگر کوئی آدمی ہاں جی. اس کے پاس تھوڑی سی دولت ہے جس سے اس کی ضرورتیں پوری ہو جا رہی ہیں، موٹی جھوٹی زندگی وہ گزار لے جا رہا ہے، اور اسے اس پر صبر ہے، اسے زیادہ نہیں چاہیے، اسے زیادہ کمانے کی خواہش نہیں ہو، زیادہ نہیں کمانا چاہتا ہے، تو کیا وہ گنہگار ہے؟ بالکل نہیں، وہ گنہگار نہیں ہے، بالکل بھی گنہگار نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ زندگی دیکھیے نا، سب سے بڑی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی مہینوں تک کوئی لذیذ کھانا نہیں کھاتے تھے. کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بزنس نہیں کر سکتے تھے؟ اللہ کے نبی کے پاس کیا مال نہیں آتا تھا، دولت نہیں آتی تھی؟ بھائی جب غزوات ہونے لگے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں حصہ متعین ہوتا تھا، بہت سارا مال آتا تھا، آپ اس کو صدقہ کر دیا کرتے تھے، لوگوں میں بانٹ دیتے تھے، اور غریب کے غریب بنے رہ جاتے تھے. تو انسان کا غریبی پر صبر کرنا، اس پر قانے رہنا، زیادہ دولت کی لالچ نہ کرنا، زیادہ دولت جمع نہ کرنا، یہ غلط نہیں ہے، بلکہ اگر انسان قانے رہتا ہے تو یہ باعث فضیلت ہے. تو ایسا آدمی گنہگار نہیں ہے.
ہماری شریعت میں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ تمہارے اوپر واجب ہے کہ تم امیر بنو دولت کما کر کے، یہ نہیں کہا گیا ہے. تم اتنا کمانا تمہارے اوپر واجب ہے جس سے تم اپنی اور ان لوگوں کی ضرورتیں پوری کر سکو جن کی ذمہ داری تمہارے کاندھوں پر ہے. تمہارے لیے اتنا کمانا ضروری ہے، اتنا کمانے کے لیے تم تگودو کرو. اگر وہ بھی نہیں کر رہے ہو، جیسے آپ کے بیوی بچے ہیں، بیوی بچوں کو آپ بھوکا مار رہے ہو اور آپ کمانے کے لائق ہو، تب ہم کہیں گے اب آپ گنہگار ہو. لیکن آپ ان کی ضرورتیں پوری کر رہے ہو لیکن زیادہ دولت نہیں چاہیے آپ کو، آپ بالکل گنہگار نہیں ہو، یہ واجب نہیں ہے.